پیکٹول اور مولانا فتح محمد جلندری نے سورہ لقمان کی آخری آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ۔ ہم سب اب جب سائنس اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس امر کا تعین پہلے سے ہی کر لیتی ہے، تو کیا ہم اس آیت کا کوئی اور مفہوم یا ترجمہ اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ یہ ترجمہ تو کیا نہیں جا پیکٹول نے اور سکتا، مولانا فتح محمد کیا جلندری نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس میں ما فی الارحام کے الفاظ ہیں، اس میں مرد اور عورت کا سوال ہی نہیں ہے۔ کیا سائنس نے جاننے کا کوئی ذریعہ دریافت کر لیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں سے ارسطو پیدا ہو رہا ہے یا افلاطون پیدا ہو رہا ہے، اقبال پیدا ہو رہا ہے یا فردوسی پیدا ہو رہا ہے، یہ بڑا ہو کر غالب بنے گا یا ہٹلر بن جائے گا؟ تو قرآن مجید نے وہاں کہاں ذکر کیا ہے مرد اور عورت؟ وہاں بریکٹ یا میں لڑکے اور لکھا ہے نر لڑکی؟ یا مادہ۔ یہ تو بریکٹ سے اگر انہوں نے خود یہ سمجھ کے کر دیا تو قرآن نے تو یہ بات نہیں کہی۔ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہستی پرورش پا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو آپ انسانی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کے خیال یہ میں مرد اور اس عورت کا آیت سے جاننا؟ مراد یہ ہے کہ خدا یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر نر ہے یا مادہ، بلکہ یہ جانتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے جانتا ہے، اچھا ہوگا یا برا؟ وہ بھی جانتا ہے، پوری شخصیت سے واقف ہے۔ یہ نر اور مادہ یہ تو پرانے زمانے کے عرب بدو یعنی جان اس لیتے آیت تھے۔ میں جنسی تعین نہیں کیا جا رہا بلکہ اخلاقی تعین کیا جا رہا ہے، پوری شخصیت کے بارے پوری میں شخصیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ انسان کی شخصیت کیا محض اخلاقی ہے، کیا محض عقلی ہے؟ میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، میں کیا کروں گا؟ ایک بڑا خوفناک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہستی ہے وہ نیک ہے یا بد، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اخلاقی طور پر تعین کیا جا رہا ہے، بازی نے استعمال کیا، میں نے کہا وہ ارسطو ہے، وہ افلاطون ہے، وہ اقبال ہے، وہ غالب ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، وہ سائنسدان بنے گا، شاعر بنے گا، ادیب بنے گا۔ یہ سب کچھ پری خدا کا ڈیٹرمنٹ علم تو پہلے سے ہونا چاہیے، خدا نے صلاحیتیں دی ہیں۔ سوال یہ میں کہاں پیدا ہوں گا، میرے والدین کیا ہوں گے، میرا وطن کیا ہوگا، مجھے کیا صلاحیتیں ملے گی، میں ان کو نشو و نما دے کے کیا بنوں گا، یہ اگر خدا کو معلوم نہ ہو اور اس کی کائنات میں بغاوت ہو جائے اور اس کے بعد اطلاع دی جائے، اس کے دروازے پر دستک دے کر کے بیدار ہو جائیے یہ انسان کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا بیان ہے، اس میں نر اور مادہ کہاں زیر بحث آ گئے؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نر اور مادہ کے بارے میں تو بدو جان لیتے تھے۔